ہمارے عوام جو ہے جو مولوی صاحبان کے خلاف ہوتے ہیں انہیں بھی بڑی حدیث یاد ہوتی ہے ایک، کل قیامت کا دن سب سے پہلے جس کو جہنم میں ڈالا جائے گا کون ہوگا؟ مولوی ہوگا۔ واہ جی اگر مفتی اسامہ صاحب چلے گئے تم پیچھے کہاں چلے جاؤ گے؟ ہماری خیر ہے۔ میں اپنے طلبہ کو کہا کرتا ہوں، سچی بات یہ ہے، سچی بات اللہ کی قسم کھا کے کہتا ہوں، کوئی ایک نیکی کے بارے میں یہ امید نہیں ہے کہ اللہ نے یہ قبول کر لی ہوگی، بس اللہ کا فضل ہے، لیکن امید یہ ہے، اللہ کا شکر ہے سینکڑوں اور ہزاروں شاگرد ہو گئے، کسی کی مغفرت تو ہوگی نا ان طلبہ میں سے۔ ہم دنیا میں اپنے طالب علم کو، اپنے بھائی کو سزا دیتے ہوئے تکلیف ہو برداشت نہیں کرتے، وہاں اگر مجھے جہنم کی طرف لے کے جائیں اور میرے شاگرد کہیں بیٹھا ہوا ہو، وہ اس کی مغفرت ہو، وہ مجھے چھوڑے گا؟ یا اللہ یہ ہمارا استاد جی ہے، یہ اس نے جیسی شرارتیں کی ہیں لیکن ہم اس کی وجہ سے ہماری اصلاح ہو گئی ہے، یا اللہ اس کو بھی، یا اللہ اس کو بھی۔ یہ امید ہے انشاءاللہ العزیز، یہ امید ہے، لیکن آپ کے لیے عرض کر رہا ہوں تو اپنے اصلاح ہونی چاہیے۔ تو سب عوام کو جو ہے تو مولوی صاحب کے پیچھے، ہمیں تو امید ہے کہ انشاءاللہ کوئی، میں نے کتنی اچھی اچھی باتیں کی، کئی باتیں آپ کو فائدے دیں گی، تو میں عمل کروں نہ کروں، آپ عمل کریں گے اس کا ثواب آپ کو ملے گا، تو اس میں میرا بھی تو حصہ ہوگا نا۔ مفتی صاحب نے نماز پڑھائی، آپ کو صرف اپنی نماز کا ثواب ملا، آپ کو صرف اپنی نماز کا ثواب ملا، مفتی صاحب کے پیچھے 50 بندے، سب کا ثواب اس کو مل جاتا، سب کا ثواب اس کو مل جاتا۔ اگر آپ کی نماز قبول ہو گئی ہے تو ان کی نماز تو ہو گئی، اس کو ثواب تو مل گیا۔ تو خیر عوام یہ حدیث بہت خوب طریقے سے یاد رکھتے ہیں کہ کل قیامت کے دن، کل قیامت کے سب سے پہلے جو ہے وہ مولوی صاحب کو اٹھا کر ڈالا جائے گا، پھر شہید کو ڈالا جائے گا۔ شہید کو بات نہیں کرتے کیونکہ فوج کے خلاف کون بولے گا بھئی، فوج کے خلاف شہید وہی ہوتا ہے نا، ہمیں اور آپ تو شہید ہو ہی نہیں سکتے۔ وہ نشان حیدر کسی کو مل سکتا ہے کہ غیر فوجی کو؟ وہ تو فوجی کو ملے گا، شہید تو انہوں نے ہونا ہے، میں اور آپ تو شہید ہو ہی نہیں سکتے، ہم تو جہاں بحق یا ہلاک ہو جاتے ہیں۔ اخبار میں کیا لکھا جاتا ہے؟ مسجد میں دھماکہ ہو گئے، اتنے جو ہے وہ ہلاک ہو گئے، نعوذ باللہ۔ اور بعض جگہ بہت اچھے انداز میں لکھے تو کیا لکھتے ہیں؟ جہاں بحق ہو گئے، اور ادھر کیا ہوتا ہے؟ شہید ہو گئے۔ سب شہید ہیں، وہ بھی ہمارے بھائی ہیں، شہید ہیں، سب کے سب شہید ہیں۔ لیکن میں عرض کر رہا تھا تو ان کی بات نہیں کرتے، تو مولوی صاحب کے بارے میں کہہ دیتے ہیں سب سے پہلے جہنم میں ڈالا جائے گا۔ ڈالا نہیں جائے گا بلکہ تمہاری وجہ سے جہنم کو اور بھڑکایا جائے گا۔ یاد رکھو، ایک ہے اللہ کی قدرت، ایک ہے اللہ کی قدرت، اور ایک ہے اللہ کی سنت۔ اللہ کی سنت، اللہ کی قدرت اس پر بھی ہے، اللہ تعالیٰ شیطان کو جنت میں ڈال دے، کوئی روک سکتا ہے؟ وہ بولو، اللہ اگر شیطان کو معاف کرنا چاہے کر سکتا، نہیں کر سکتا؟ کر سکتا ہے۔ اللہ شیطان کو معاف کر سکتا ہے لیکن کرے گا نہیں۔ اللہ مشرک کو جنت میں ڈال دے تو ڈال سکتا ہے؟ نہیں ڈال سکتا؟ ڈال سکتا ہے، لیکن اللہ نے وعدہ کیا ہے ان اللہ لا یخلف المیعاد، ایسا نہیں کریں گے۔ تو کل قیامت میں اللہ کا جلال بھی کبھی عروج پر ہوگا، کبھی جمال عروج پر ہوگا۔ روایات میں آتا ہے جب اللہ تعالیٰ اپنے جلال میں ہوں گے نا، اپنے جلال میں، انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام بھی، صلحاء بھی، صحابہ بھی لرز رہے ہوں گے، نفسی نفسی کی حالت ہوگی۔ جب اللہ تعالیٰ کی رحمت جوش میں ہوگی، رحمت کا دریا بہہ رہا ہے، تو شیطان کو بھی امید ہوگی شاید مجھے بھی معاف کیا جائے گا، میری بھی بخشش ہو۔ تو وہاں اللہ تعالیٰ اپنی طاقت دکھانے کے لیے لائیں گے، عالم کو بھی جہنم میں ڈالیں گے۔ لیکن سنت کیا ہے؟ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے، کل قیامت میں اللہ حشر میں اعلان فرمائیں گے، حشر میں اعلان فرمائیں گے کہ علماء جتنے ہیں سارے کے سارے جنت میں چلے جائیں، اور آگے اعلان فرمائیں گے مجھے پتہ ہے کہ تم میں سے کس نے کیا عمل کیا ہے، لیکن انی لم اضع فیکم علما لأعذبکم، میں نے تمہیں اپنی صفت علم اس لیے نہیں دیا تھا، میں نے صفت علم اس لیے نہیں دیا تھا کہ میں تمہیں عذاب دوں، جاؤ تمہارے اندر میری صفت علم آ چکے، میں نے معاف کر دیا۔ قاری کے بارے میں جو حفاظ عام طور پر کبھی کچھ اعمال میں کمزوری ہوتی ہے تو دوسرے لوگ پھپتیاں کستے ہیں، ہر آدمی اپنی اصلاح کر لے، ٹھیک ہے، لیکن حافظ کے بارے میں شیخ زکریہ رحمۃ اللہ تعالی نے حدیث نقل کی ہے۔ شیخ الحدیث، ہندوستان پاکستان بر صغیر میں جب شیخ الحدیث کہا جائے تو ایک ہی مراد ہوتا ہے، مولانا زکریہ رحمۃ اللہ، فضائل اعمال والے۔ آج فضائل اعمال پر بھی لوگ اعتراض کرتے ہیں، جس کی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے دنیا میں کتنوں کی اصلاح کر دی۔ تو اس میں حدیث نقل فرمائی ہے کہ جب حافظ قرآن قبر میں لٹایا جائے، لمبی روایت مختصر کر رہا ہوں، کہ عذاب آئے گا،
عذاب جو ہے آئے گا تو ایک خوبصورت جو ہے چہرے والا اس کو روکے گا، دائیں سے بائیں سے آگے سے پیچھے سے ہر طرف سے جہاں سے روکے گا. کہا تو کون؟ کہا میں قرآن. بقیہ تو میں قرآن. میں مختصر مفہوم نقل کر رہا ہوں. تو وہ جو فرشتے جو عذاب دینے والے آئے تھے عذاب، وہ کہیں گے اس کا تجھ پر عمل ہی کوئی نہیں تھا. فرشتے کیا کہیں گے؟ یہ جو حافظ قرآن ہے یہ تو رٹا رٹایا طوطے کی طرح پڑھتا تو تھا ٹھیک، لیکن اس پر تجھ پر عمل کچھ بھی نہیں تھا. تو پتہ ہے قرآن کیا کہے گا؟ میں سب جانتا ہوں، لیکن یہ بتاؤ اس کے سینے میں محفوظ تھا یا نہیں تھا؟ آج میں اس کو جلنے نہیں دوں گا، اس کو جلنے دوں. لہذا ہمیں اپنی فکر کرنی چاہیے، اپنی اصلاح کرنی چاہیے. میں اگر دارالفتہ میں بیٹھتا ہوں، میں اگر مسجد کے امام ہوں، سب سے پہلے میں اپنی فکر کر لوں. قاری صاحب ہیں تو اپنی فکر کر لیں، لیکن آپ ہیں تو آپ کو اپنی فکر کرنی چاہیے. آپ کو امام کی فکر کی ضرورت نہیں ہے، آپ کو جو ہے امام صاحب کی فکر کی ضرورت نہیں ہے، آپ اپنی فکر کر لیں. اس لیے اللہ ہمیں اپنے عمل کی فکر نصیب فرما.